الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. اسی کی روشنی میں آج اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے حج کی اہمیت اور فضیلت اور وہ لوگ جو حج کرنے کی استطاعت اور قدرت رکھتے ہیں، جن کے اوپر حج فرض ہے، اس کے باوجود حج میں کسی وجہ سے حیلہ بہانہ کر کے تاخیر کرتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بیان فرمائی ہے. ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت ہی اہم رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. سب سے پہلی بات کلمہ شہادت، یعنی اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اور دوسری بنیاد نماز کو قائم کرنا، واقام الصلاۃ. اور تیسری زکوٰۃ کو ادا کرنا، وایتاء الزکاۃ. چوتھی رمضان مبارک کے روزے رکھنا، وصوم رمضان. اور پانچویں بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وحج البیت. تو یہ حج جو ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے بہت ہی اہم رکن ہے. اور حج جو ہے ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ ہر ایسے مسلمان پر فرض ہے جو حج کرنے کی استطاعت، طاقت اور قدرت رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کہ اللہ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت، طاقت اور قدرت رکھتے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. علماء کرام نے استطاعت کی یہ تشریح کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی پاس اتنا مال ہو کہ اگر آدمی پر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد اتنا مال بچتا ہو کہ جس سے وہ اپنے شہر سے، اپنے گھر سے مکہ مکرمہ جا سکتا ہو اور پھر واپس اپنے گھر آ سکتا ہو اور وہاں کے کھانے پینے رہنے کا بندوبست انتظام کر سکتا ہو. اور جتنے دن وہ سفر میں رہے، حج پر رہے، اپنے پیچھے جو اس نے اہل و عیال کو چھوڑا ہے ان کے نان و نفقہ خرچے کو وہ برداشت کر سکتا ہو، تو ایسے شخص پر کیا ہے حج فرض ہو جاتا ہے. اور ایسے شخص پر کیا ہے ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنا ضروری ہے. اور یہ حج جو ہے صرف صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ زندگی میں کرنا یہ فرض ہے. ہر سال حج کرنا یہ صاحب استطاعت پر بھی کیا ہے فرض نہیں ہے. آدمی کرنا چاہے تو کرے، لیکن وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت اور قدرت رکھتا ہے، تو اس کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کرنا کیا چاہیے، حج کرنا فرض ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، لہذا کیا ہے تم حج کرو. ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا.
تو ایک شخص ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال کرنا فرض ہو جاتا، اور پھر تم اس کی استطاعت، طاقت اور قدرت نہیں رکھتے، لہذا اگر میں تمہیں کسی بات پر، اگر میں تمہیں کسی چیز کو کہوں تو میری اتنی ہی بات پر اکتفا کرو جتنا میں تم سے کہوں، اس لیے کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگ بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے، اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، لہذا اگر میں تمہیں کسی بات کو حکم کروں تو اس کو اپنی استطاعت کے بقدر بجا لاؤ، اور اگر کسی چیز سے منع کروں تو کیا اس سے رک جاؤ۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ بہت سارے لوگ جن کے اوپر حج کرنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت، قدرت، طاقت یہ رکھ دی ہے کہ ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ طرح طرح کی حیلے بہانے کر کے، طرح طرح کی تعویلات کر کے وہ حج کے اندر کیا کرتے ہیں، تاخیر کرتے رہتے ہیں، حج جیسے مقدس عبادت کو کیا ہے مؤخر کرتے رہتے ہیں، اس میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، لیکن یہ بہانہ کر کے کہ گھر کے اندر ماحول نہیں ہے، گھر کے اندر حج کی باتیں نہیں ہوتی، اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، اس لیے حج کرنے سے کیا فائدہ، یہ بہانہ کر کے اس طرح کیا کرتے ہیں، حج کے اندر وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن انسان کا یہ عذر کیا ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ انسان کی یہ بات جو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی کہ گھر کے اندر ماحول نہیں ہے، گھر کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، اس لیے حج کرنے سے کیا فائدہ۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کے حیلے بہانے کر کے حج کے اندر تاخیر کرتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ کر کہ پہلے نماز اور روزے کے پابند ہو جائیں تو اس کے بعد حج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت اور قدرت دے رکھی ہے، لیکن یہ بہانہ بنا کر، یہ تعویلات کر کے، یہ حیلہ کر کے کہ ابھی پہلے نماز کے پابند ہو جائیں، روزے کے پابند ہو جائیں، اس کے بعد کیا کریں گے، حج کریں گے۔ تو اس طرح کا حیلہ بہانہ کر کے، تعویل کر کے حج کے اندر تاخیر کرنا کیا ہے، یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ انسان جب حج کرنے جائے گا اور وہاں پاس وقت گزارے گا، وہاں رہ کر 40-50 دن یا جتنے بھی کیا وہاں گزارے گا، تو انسان نماز کی خود بخود پابندی کرے گا، دیگر عبادات کی پابندی کرے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی کیا ہے، ایک عادت بن جائے گی، اور پھر نماز ایک الگ عبادت ہے، ایک اہم فریضہ، ایک الگ چیز ہے، اور ایک الگ حج جو ہے یہ الگ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جب نماز اور روزے کا پابند ہو تبھی اس کے اوپر حج فرض ہوگا، حج کی فرضیت جو نماز اور روزے کی پابندی پر موقوف ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حج ایک الگ فرض ہے، نماز روزہ ایک الگ فرض ہے۔ اس لیے انسان کا یہ تعویل کرنا، یہ بہانہ بنا کر حج کے تاخیر کرنا، یہ بھی کیا درست نہیں۔ اور پھر اگر انسان یہ چاہے، نماز روزے کی پابندی انسان کیا کرنا چاہے تو انسان کر سکتا ہے، یہ انسان کے اختیار کے اندر ہے نماز روزے کی پابندی کرنا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دنیاوی کاموں کی کس طرح پابندی کرتے ہیں، ایک تاجر اپنی تجارت کی کس طرح پابندی کر رہا ہے، ایک نوکری کرنے والا اپنے ٹائم کی کس طرح پابندی کر رہا ہے، ایک مزدوری کرنے والا اپنے ٹائم کی کس طرح پابندی کرتا ہے۔ تو پابندی کرنا نماز اور روزے کی کیا ہے، انسان کے اختیار کے اندر ہے۔ انسان جب بھی ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے، تو انسان نماز اور روزے کا پابند ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نماز اور روزے کے پابند ہو جائیں، حج کے اندر تاخیر کرتے رہتے ہیں، حج فرض ہے ان کے اوپر، تو اس طرح کی باتیں کر کے حج کے اندر تاخیر کرنا، یہ کیا، یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت اور طاقت قدرت دے رکھی ہے، حج کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ کہہ کر حج کے اندر تاخیر کرتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں کہ صرف حج کرنا ہی ضروری تھوڑی نہ ہے، ہمارے اوپر دوسرے بھی تو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں،
بیوی بچوں کے حقوق ہیں ان کی بھی تو ادائیگی ضروری ہے، بے شک یقینی طور پر ان کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن اگر حج فرض ہو گیا ہے تو ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے حج کے اندر تاخیر کرنا بلا وجہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں۔ انسان کو جلد سے جلد حج کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جن کے اوپر حج فرض ہو گیا وہ حج کے اندر اس وجہ سے تاخیر کرتے رہتے ہیں کہ پہلے والدین کو ہم کیا ہے حج کرا دیں، پہلے والدین کو حج پر بھیج دیں، پھر اس کے بعد کیا ہے ہم حج پر جائیں گے، یا اتنا انتظام ہو جائے کہ والدین کے ساتھ ہم حج کرنے جائیں گے۔ حالانکہ اس شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ والدین کو اپنے ساتھ حج پر لے جا سکے، اتنی تو گنجائش ہے کہ وہ خود اکیلا حج کر سکتا ہے، تو ایسے شخص پر کیا ہے حج کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر کہ والدین کو کے لیے جب گنجائش ہو جائے گی، جب استطاعت اور قدرت ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے والدین کے ساتھ حج کریں گے، یہ کہہ کر خود اپنا جو اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا اس کے اندر تاخیر کرنا انسان کے لیے کیا یہ درست نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہے، انسان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان اپنے والدین کو کیا کرے حج پر بھیجے، حج کرائے۔ لیکن اگر گنجائش نہیں ہے تو پہلے انسان خود حج پر جائے، پھر اگر اللہ تعالیٰ گنجائش دے دے، اللہ تعالیٰ وسعت دے دے تو پھر اپنی سعادت ہی سمجھے اور اپنی سعادت سمجھ کر اپنے والدین کو کیا ہے حج کرا دے۔ لیکن یہ کہہ کر ٹال مٹول کرنا اپنی حج کے فرض کے اندر کہ پہلے والدین کو حج کرا دیں یا والدین کے ساتھ حج کریں، انسان کے لیے یہ کہہ کر تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جن کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے وہ یہ کہہ کر حج کے اندر تاخیر کرتے رہتے ہیں کہ تھوڑی اور گنجائش ہو جائے، تھوڑا اور پیسہ اکٹھا ہو جائے تو بیوی کے ساتھ حج کریں گے، بیوی کے ساتھ لے کر حج کریں گے۔ حالانکہ انسان کی نہ تو زندگی کا بھروسہ کہ کب جانے موت آ جائے، پھر جب انسان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی کیا کرے، اتنی تاخیر کرے کہ بیوی کو بھی ساتھ میں لے کر جائے جس کی وجہ سے حج کے اندر تاخیر ہو۔ انسان پہلے خود جا کر حج کرے، اور نہ یہ بیوی کے لیے صحیح ہے کہ اپنے شوہر کو روک دے کہ ابھی حج پر نہ جاؤ، تھوڑا اور پیسہ اکٹھا کر لو پھر ہم ساتھ مل کر کیا کریں گے حج کریں گے۔ نہ تو شوہر کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ بیوی کی وجہ سے حج کے اندر تاخیر کرے، اور نہ ہی بیوی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ شوہر کو روکے کہ تھوڑا اور اکٹھا کر لو پیسہ پھر ہم دونوں ساتھ مل کر جائیں گے۔ اگر کسی انسان کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کو یہ بات جو کہہ کر حج کے اندر تاخیر کرنا کی اور گنجائش ہو جائے تو ہم میاں بیوی ساتھ میں حج کریں گے، اس کی کیا ہے یہ جو درست عمل نہیں ہے۔ بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اکیلا حج کرنے کی تو پہلے انسان خود حج کرے جا کر، پھر اگر اللہ تعالیٰ بعد میں گنجائش دے تو پھر کیا اپنی بیوی کو بھی انسان کیا کرے حج کرا دے۔ تو اس طرح کے اور بھی انسان جو حیلے اور بہانے بنا کر تعویلات کر کے انسان کیا کرتا ہے حج جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کیا اس کے اندر تاخیر کرتا رہتا ہے، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ حدیث پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة۔ تو جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کرے، اس لیے کہ کبھی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة، اور کبھی انسان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے جس کے اندر انسان پھنس جاتا ہے، اور وتعرض الحاجة، اور کبھی انسان کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ جس کے اندر انسان پھنس کر رہ جاتا ہے، اور حج جیسی اہم عبادت کیا ہو جاتی ہے یا تو مؤخر ہو جاتی ہے یا پھر بسا اوقات اس سے کیا ہو جاتا ہے حج فوت ہو جاتا ہے، پھر وہ زندگی بھر حج نہیں کر پاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، استطاعت اور طاقت قدرت رکھتے ہیں پھر بھی وہ حج نہیں کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ سخت و ترین وعید ارشاد فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت اور طاقت اور قدرت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو پھر مجھے اس کی یہ پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ہم اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سنیں اور اس ارشاد کو سن کر ہم سوچیں ذرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اندر، اس حدیث کے اندر کتنی زیادہ سخت ترین وعید بیان فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو وہ لوگ جن کے اوپر حج فرض ہے
اور بغیر کسی وجہ کے بہانہ بنا کر یا بےجا تعویلات کر کے حج کے اندر تاخیر کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید کے تو مستحق نہیں بن رہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اور انہوں نے بہت ہی ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر، تنبیہ کے طور پر بات ارشاد فرمائی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں شہر کے طرف جو لوگوں کو روانہ کروں تاکہ یہ معلوم کروں کہ وہ لوگ جن کے اوپر حج فرض ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے ہیں، اور میں معلوم کرنے کے بعد ایسے لوگوں کے اوپر جزیہ ٹیکس مقرر کر دوں، متعین کر دوں، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو بیان فرمائی ہے، اگرچہ یہ بات کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمائی، ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ارشاد فرمائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد فرمانا ہوئی اتنی زیادہ سخت ترین محرومی کی ہمارے لیے بات ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے جنازہ لا رہے ہیں پڑوسی کا، انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، پھر انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی اپنے اس پڑوسی کی کہ اس کے اوپر جیسا حج فرض تھا، حج کی استطاعت اور طاقت قدرت رکھتا تھا، لیکن یہ بغیر حج کیے مر گیا، اس لیے میں نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، تاکہ کیا ہو، لوگوں کو عبرت ہو، لوگوں کو نصیحت حاصل ہو کہ بغیر حج کیے ہوئے اگر حج فرض ہے تو بغیر حج کیے ہوئے اگر حج کیے ہوئے اس دنیا سے جانا کتنی زیادہ محرومی کی، بدقسمتی کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حج جو ہے، حج ہم اور آپ دیکھیں کہ حج جو ہے ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارکان رکھے ہیں، ان ارکان کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق کا، اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے اب پہننا چھوڑ دو، صرف 2 چادریں پہن لو، پھر حکم ہوتا ہے کہ اب خوشبو نہیں لگا سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، اسی طرح حکم ہوتا ہے کہ اب طواف کا کعبے کا چکر لگاؤ، طواف کرو، کعبے کے ارد گرد گھومو۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاؤ۔ کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ مینا جاؤ، کبھی حکم ہوتا ہے کہ مزدلفہ جاؤ، کبھی حکم ہوتا ہے کہ عرفات کے اندر جاؤ، کبھی حکم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ 2 نمازیں ادا کرو۔ اگر ہم اور آپ ان ارکان کو دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ارکان کے ذریعے سے انسان جو اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، کہ انسان دماغ نہیں لگاتا یہاں پر کہ اچھے خاصے تو کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہمیں جو 2 سلے ہوئے کپڑے پہننے کے دیا گیا۔ جس طرح ایک محبت کرنے والے کو جب اس کا محبوب کوئی بات کہتا ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے اس بات کو پورا کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے، اس بات کے اندر تعویلیں نہیں ڈھونڈتا، اس بات کے اندر وہ عقل نہیں دوڑاتا، بلکہ اپنے محبوب کے سامنے، اپنے معشوق کے سامنے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے، اس کی ہر بات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے انسان کیا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حج جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ ایک عاشقانہ عبادت رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے جو ارکان رکھے ہیں ایسے ارکان رکھے ہیں جن ارکان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان پر حج فرض ہو گیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، جلد از جلد اپنے حج کی ادائیگی کے لیے کیا فکر کریں، اور اگر انسان کی سچی تڑپ ہو، محبت ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا انتظام فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو بغیر استطاعت کے بھی، اللہ تعالیٰ جو اس کی قدرت نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی، لیکن عشق اور محبت سچی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما دیتے ہیں کہ اس کو اپنے گھر کی، اپنے دربار کی زیارت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن کو استطاعت دے رکھی ہے انہیں جلد از جلد حج کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ہر سال بار بار کیا ہے اپنے گھر کی زیارت کی، اپنے گھر کی دربار کی حاضری کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔